سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ حاضرین کرام، گزارش یہ ہے کہ دور حاضر میں علماء کرام نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر قطعیت کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ ان کا اپنا دعویٰ، اس کا ثبوت نہیں۔ افضلیت کی حد تک میں نے سب دوستوں کو بتایا، میں افضل جانتا ہوں، آپ افضل جانیں، لیکن ثبوت کے طور پر یہ ایک جمہوری عقیدہ ہے۔ کل ایک مولوی صاحب کی گفتگو کے دوران پوچھ رہے جمہوری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان کا جمہوری مطلب یہ ہے کہ سب کا اتفاق نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں جمہوری۔ زیادہ تعداد میں لوگ ایک طرف ہوں، کم تعداد میں ایک طرف ہوں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ زیادہ تعداد والے غلطی پر ہوں اور تھوڑی تعداد والے زیادتی پر ہوں، حق پر ہوں۔ تو اس کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آیت پیش کی جاتی ہے، جسے استدلال کی جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیات ہے، یہ سورہ واللیل کی آخری آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتقا کو جہنم سے دور رکھے گا، جو اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتار رہا ہو، اور القریب وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے گا۔ اس آیت سے وجہ استدلال ان کی یہ ہے، علماء کرام خاص طور پر توجہ، وہ کہتے ہیں الاتقا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اتقا کا معنی سب سے زیادہ پرہیزگار، اس لیے اس صفت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط، اس لیے یہ امام جلال سیوطی کا ہے کہ یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے آخر متفقہ طور پر نہیں نازل، واقعی نشاپوری ایک، امام جلال سیوطی دو، پہلی بات تو یہ۔ اور تیسرے صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی اور نقشبندی مجددی خالدی، مجدد صاحب کے خلیفہ تھے کردستان کے، خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یہ بھی لکھیں گے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعی نشاپوری کی ہے، اسباب النزول، 335 سے شروع ہو کر 38 تک جاتا ہے۔ کل بھی آپ کو جو بلا تھے تو وہ سمجھے شاید پنڈ چواسی، پنڈ نہیں سی چوانی، صرف بار چوانی۔ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، عبارت میں پڑھتا ہوں، آپ صرف سماعت فرمائیں۔ عبارت پڑھنا خاصا مشکل کام ہے۔ ہم نے یہ عربوں کو دیکھا ہے مینا کے مقام پر، عرفات کے میدان میں، کتابوں میں ساتھ لے کے گیا ہوا تھا، جن باتوں میں جھگڑا ہوتا رہا کتاب رکھتا رہا۔ عربی لوگ عبارت نہیں پڑھ سکتے، انفلیکشنل لینگویجز میں سب سے مشکل زبان یہ عربی یہ ہے۔ ابن عباس رجل کان له نخلة فروها في دار رجل فقير ذي عيال وكان رجل جاء ودخل الدار فصعد النخلة ليأخذ منها الثمر من الثمر فربما سكتت الثمرة ويأخذها صبيان الفقير فينزل الرجل من نخلته حتى يأتي الثمرة حتى يأخذ الثمرة من فمهم فإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج الثمرة
من فيه فذكر رجل ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبره بما يبقى نساء المسلم. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر نہیں ہے. کہا کہ یہ سورہ واللیل پوری جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے حضرت ابی دغدغہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی تھا جس کے سین میں ایک کھجور تھی, اس کی ٹہنیاں ایک مسلمان کے گھر میں جھکی ہوئی تھی. دوسرے سب نے لکھا وہ بھی مسلمان تھا لیکن تھا وہ منافق. جب باہر سے وہ آتا تو کھجور پہ چڑھتا کھجور توڑنے کے لیے, کوئی کھجور نیچے گرتی اس مسلمان کے بچے اٹھا لیتے, وہ نیچے آ کے چھین لیتا, اگر کسی نے منہ میں بھی ڈالی انگلی ڈال کے منہ سے نکال لیتا. اور انہوں نے یہ جا کر کے سرکار سے ذکر کیا یا رسول اللہ یہ آدمی بڑا ظالم ہے, ٹکی کھجور اگر کسی بچے نے اٹھا لی منہ میں انگلی ڈال کے ان کو زخمی کر دیتا ہے. سرکار نے اس کو بلایا, چونکہ کہلاتا مسلمان تھا نا اس لیے اس کے سامنے ایک بات ایسی کرنی تھی جو مسلمان کی شان کے لائق ہے. فرمایا کہ اگر اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور دے دوں تو تمہیں کیا اختلاف ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا آپ ادھاری چیز دے رہے ہیں نقد لے رہے ہیں. یہ بات حضرت ابو دغدغہ رضی اللہ عنہ سنی. ان کا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ تم جنت کی کھجور لے لو, یہ کھجور ہمیں دے دو. انہوں نے کہا یہ ادھار اور نقد کا سودا یہ نہیں کرتا. حضرت ابو دغدغہ رضی اللہ عنہ نے سنا, انہوں نے جا کے اس سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا وہ کھجور ہمیں دے دو اور ہم سے کھجور لے لو. انہوں نے کہا ایک کھجور پر میں اپنی کھجور نہیں دیتا, میری کھجور بہت عمدہ ہے, 40 کھجوریں دو تو یہ ایک درخت دوں گا. انہوں نے کہا کہ چلو منظور ہے مجھے, میں 40 دوں گا لیکن تیری یہ کھجور میں دوں گا. سرکار کی بارگاہ میں حضور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے یہ سودا کیا ہے, آپ وہ سودا مجھ سے فرمائیں. انہوں نے 40 کھجوروں کا لگایا باغ اس کو دیا ہے اور اس سے وہ کھجور لے لی ہے. یہ اس کا اس میں جو کتاب حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے کوئی ذکر نہیں نا. اس کا مطلب یہ بالاتفاق نہیں نازل, اس میں اختلاف ہے. اور اس وقت وہ صحابی جو تھے وہ کہہ رہے وما فیہا لقد عجب الی سبب منها ثم ذهب الرجل فلقي هو ابن الدغدغہ کی جگہ ابن الدغدغہ لکھا ہے, کی جگہ ابو الدغدغہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ کھجور خریدی. یہ ابو الدغدغہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ واقعی نشاپوری ہے اور ان کا صنفات 468 ہے. یعنی حضرت والی بغداد کی ولادت سے یہ 2 برس پہلے فوت ہوئے. یہ ان کی کتاب ہے, یہ آج کے جھگڑوں کی کتاب نہیں ہے, جھگڑوں کے زمانے سے پہلے کی. یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نا. یہ ابو دغدغہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جنت والا سودا مجھ سے کریں, میں یقین رکھتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. اس لیے لگایا باغ 40 کھجوروں والا میں اس کو دیتا ہوں, یہ وہ ایک کھجور اس صحابی کو دے دے جس کے بچے جو ہے معروم ہوتے ہیں. جب یہ سودا ہوا تو اس اللہ کریم سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتقى. جس وقت اس روایت پر اختلاف ہو کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کو خریدا تھا, اس کو آزاد کیا تھا, اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے, یا اس کھجور کا جھگڑا تھا حضرت ابو دغدغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا باغ 40 کھجوروں پر مشتمل وہ دے کے اسے وہ کھجور خرید لی اور وہ صحابی کو دے دی جس کے بچے معلوم ہوتے تھے. تو اس پر یہ نازل ہوئی اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. جب شک داخل ہو گیا تو استدلال باطل ہو گیا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں قتل کا کیس چل رہا ہے اور 10 گواہ پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا گولی اس نے ماری ہے یا گولی اس نے ماری ہے, سارے اس اور اس دونوں آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ہو جائیں گے. کیس رہ جائے گا نا. بچوں سے کرنے والی باتیں ہم سے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ جناب یہ واقعی نشاپوری بہت بڑا آدمی ہے نا. شان نزول پر اہل سنت والجماعت کی کتاب ہی پہلے یہی تھی. وہ 468 میں ان کا وصال ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی کا 911 میں ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی بھی لکھیں, کسی کا کوئی نام لکھتا, کسی کا صرف کہتا کہ ایسا صحابی تھا اور اس آدمی نے یہ خدمت پیش کی تھی. یہ 229 سے لے کر کے 230 تک یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں. یہ دیکھیں
لباب النقول فی اسباب النزول، یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، 229 سے 230 تک یہ جائے گا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ساری صورت ابھی رخداق رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ پورا ہی اس کا بیان یہی ہے، یہ وہ سارا بات جو پہلے گزری ہے نا وہ ساری کی ساری اس میں نے دہرائی ہے۔ قال 40 نخلة قال لقد جئت بأمر عظيم ثم سكت عنه فقال له إنا آتيتك نہیں أوتيك 40 نخلة قال لقد جئت بأمر عظيم ثم سكت عنه فقال له إنا أوتيك 40 نخلة فاشهد لي إن كنت صادقا فدعا قومه فاشهد له، انہوں نے کہا میں 30 دیتا ہوں تجھ سے 1 لیتا ہوں، سودا ہو گیا۔ ان کا اپنی قوم کے کو بندے گوالا مکر نہ جائے، تو 30 دے کے 1 لینے والا سرکار کی بات پر یقین رکھتا ہے، یہ قصہ کھجور کا ہے جی، اس میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر تو کوئی نہیں، کیوں جناب؟ جی بالکل۔ تو پہلا مسئلہ یہی سے شروع ہوگا کہ ان کے وجہ استدلال کیا ہے، یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کتابیں لکھتی شان نزول کی، یہ ان کے حق میں نازل نہیں ہوئی بلکہ حضرت ابی دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو پہلا مقدمہ ہی جھوٹا نکلایا، آگے پھر اسے جس دلیل کے مقدمات جھوٹے نکلائے اس کا نتیجہ جھوٹا ہوتا ہے، سمجھا کی بات؟ پہلی تو وجہ یہ ہے، آپ نے دونوں کتابیں اپنے ہاتھ میں لے کے ایک مرتبہ دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں کیا یہ صحیح ہے، ایک مرتبہ نظر فرما لیں۔ دوسری کتابیں اختلاف لکھیں گی، یا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا حضرت ابی دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن دونوں مسلسل روایات کے ساتھ حدیث مرفوع اس میں ذکر میں آئی ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہی سے شروع ہوتی ہے جو یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب یہی جھگڑا پڑ جائے کہ ان کے حق میں نازل ہوئی کسی اور کے حق میں، پھر اگر کسی اور والی جو حدیث ہے وہ روایت اگر زیادہ صحیح ہو تو پھر یہ کریڈٹ تو اس کو چلا جائے گا۔ شان نزول کی ساری کتابیں تو ابھی دخداق کا نام لیتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ کہ شان نزول وجہ تخصیص نہیں ہوتا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات جتنے پڑھے لکھے حضرات ہو، علم تفسیر سے تعلق رکھتے ہو، اصول تفسیر جاننا تفسیر سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کیا طریقہ کار ہے کسی کے حق میں جو سورت نازل ہوئی ہے یا آیت نازل ہوئی ہے اس میں تخصیص ہے، مثال کے طور پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگی اور 80 درے کا حکمہ جنہوں نے جھوٹی بات کی ہے ان کو 80 درے مارو، کیا یہ صرف حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا قیامت تک کوئی کسی بے گناہ کو معصوم کو اگر تہمت دے اس کو اسی طرح 80 درے مارے جائیں گے؟ قیامت تک ہے نا، قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شان نزول وجہ تخصیص نہیں ہوتا۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تم آیت تطہیر میں حسن و حسین خاتون جنت اور مولا مرزا کی تخصیص بیان کرتے ہو ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے بندے سمجھ ہماری بات کو، ہم ان کے حق میں نازل کے ہونے کی وجہ سے تخصیص نہیں کرتے، سرکار کے چادر ڈالنے کی وجہ سے تخصیص کرتے ہیں۔ اور چادر ڈالنے سے بڑھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہونا چاہا تو کہا کہ وہ تو نہیں داخل ہو سکتی، یہ وجہ تخصیص ہے۔ اگر سرکار کے نزدیک وہ چادر وجہ تخصیص نہ ہوتی تو جناب سیدہ ام سلمہ کو کبھی نہ روکتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ شان نزول وجہ تخصیص نہیں ہے، جس کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس دیکھیں گے، یہ اگر اس کا نام آیا جیسے زید کا نام آیا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر حکم کسی مشتق پر لگا ہے، ڈیریویٹو پر لگا ہے، یہ دقت ٹھہرے گی ہمیشہ۔ انگریزی بھی حساب کی پڑی ہوئی، جب کہتا ہوں نا کہ اردو میں سمجھ نہیں آتا چلو انگریزی میں بات کر دیتے ہیں، کسی ایک لفظ سے جو دوسرا لفظ بنا ہوا ہوتا ہے جس سے بنے اس کو مصدر کہتے ہیں، انفینیٹیو ورب اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے۔ انفینیٹیو ورب
جو اس سے بنا ہو اس کو کہتے ہیں ڈیریویٹیو. اس قانون کا کیا نام ہے؟ ڈیریویشنل پرنسپل، قانون اشتقاق. آپ نے افسر کی کتاب کچھ پڑھی ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنی. جس سے بنے وہ مصدر ہے، جو بنے وہ مشتق ہے. حکم مشتق پر لگے تکسیر بن ہی نہیں سکتا. مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. یہاں اتقا پر حکم لگا. اتقا جو ہے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی جہنم سے بچنے کی وجہ شخص نہیں ہوگا بلکہ تقویٰ ہوگا، جس میں بھی یہ بات پائی جائے قیامت تک جو ہے تقوی کا معلوم ہوگا. اب اس کے بعد یہ جن بزرگوں کی بات ٹھیک ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے. اچھا یہ میں ایسے اپنے پاس سے عبارت پڑھ کے بنا کے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اچھا پہلا مقدمہ تو یہ تھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. تو دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے. اب یہ ایک پرنسپل ہے کہ جس کے حق میں کوئی آیت نازل ہو اس کے ساتھ تخصیص تو نہیں ہوتی، لیکن پوری امت اکٹھی ہو کے اس کو بیچ میں سے نکالنا چاہے تو نکال بھی نہیں سکتا. سمجھے بات؟ جیسا آیت تطہیر حسنین کریمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پوری امت کے مولانا اکٹھے ہو جائیں چاہیں کہ حسن و حسین کو بیچ میں سے نکالے، نہیں نکال سکتے. سمجھے بات؟ اگر حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو آپ ان کو نہیں نکال سکتے. جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تخصیص تو نہیں ہے لیکن نکال نہیں سکتے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیکھنا کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی، یا بلال حبشی کے بارے میں اور یا ایک اور حبشی غلام تھے. بلال حبشی کے بارے میں کب نازل ہوئی ہے؟ کہ جب مکہ شریف میں آپ گئے، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد سرکار نے بلال کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ جا اور اوپر جا کے کھڑے ہو کے اذان کہے. اس عتاب بن اسید وہ بولا، اس نے کہا اس کالے کوے کے سوا محمد کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. رب نے کہا جس کو کالا کوا کہتے ہو، نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ حلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو پہلے تو وہ بازی لے کے اتقا کون ہوا؟ حضرت بلال حبشی. یہ جلد نمبر 26 ہے، آیت نمبر 1 اور صفحہ نمبر 163. دونوں مقدمے آپ کی سمجھ میں آ گئے؟ اس کو کہتے ہیں صغرا منطقیوں کی زبان میں. جس بارے میں کوئی حکم دریافت کرنا ہو جس چیز سے، اس کو کہتے ہیں صغرا، اور جو قاعدہ اس پر استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے کبرا. جیسا کہ رنگ کالا ہوا ہے تو اکھی بلیاں ہوں، بندہ دھوکے دار ہوں، یہ شمر میں ہو گیا ہے. اردو علاقے میں مولوی صاحب نے یہی یاد ہے، رنگ کالا تو اکھی بلیاں، یہ ہے صغرا. فلانے نے رنگ کالا تو اکھی بلیاں ہی ہیں. ہر وہ آدمی جو کالے رنگے اکھی بلیاں خطرناک ہوتا، یہ کبرا ہے. انہاں دونوں سچا ہونا شرط ہے تو نتیجہ نکل سی کہ اتقا کون ہے؟ یا حضرت ابو درداء ہے یا حضرت ابو صدیق. تخصیص کسی نہیں ثابت نہ ہو سکی. تو پھر اس کا کبرا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ یا بلال حبشی. جب انہوں نے کہا اس کالے کوے کے سوا سرکار کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تو پہلے ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. جس کے حق میں نازل ہوئی ہے پہلے وہ مراد ہوگا. تو پھر اتقا تو بلال ثابت ہو گئے، نہ کوئی خلیفہ ثابت ہو سکا، نہ اور کوئی شخص ثابت ہو سکا. سب بلال ہوئے. دوسری روایت یہ ہے کہ ایک بندہ بازار میں کھڑا تھا مدینہ شریف میں، وہ کہتا میں غلام ہوں، مجھے جو خریدے میری ایک شرط ہے کہ 5 نمازوں میں مجھے سرکار کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے کی اجازت مجھے پہلے دے دے تو مجھے خرید دے.
جو کام کہے گا میں کروں گا، لیکن اس کی مجھے اجازت دے دے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو بڑا پسند کیا تو سرکار نے فرمایا یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس وقت انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن 5 وقتوں کی نمازیں سرکار کے اقتداء میں پڑھنے کو اولیت دی۔ اس وجہ سے ان کو اتقا کہا گیا، کہا کہ اس کو اللہ جہنم سے دور کرے گا جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جو سب سے اکرم اور سب سے اتقا وہ ہے، یا وہ بلال حبشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا اس کالے غلام کے بارے میں نہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہے، نہ اور کسی خلیفے کے بارے میں نازل ہے، کیونکہ اس سے یہ کیا نکلے گا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ محل استشہاد الاتقا ہے، الاتقا ہے۔ اس کے بارے میں 2 وجہ پیش کر دی ہیں۔ ایک تو بالاتفاق ان کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں اختلاف ہے، اختلاف کی صورت میں اذا دخل الاعتماد بدل الاستدلال، استدلال باطل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ حکم مشتق پر لگا ہوا ہے تو تقوی وجہ ہوگی جہنم سے بچنے کی، شخص مراد نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ بھی اس بات کے امیدوار رہیں اگر خدا سے ڈر کے زندگی گزارے رب ہمیں بھی جہنم سے بچائے گا، اور یہی آیت پیش ہو جائے گی۔ اور کبرا کیا ہے؟ کبرا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اتقا وہ جس کے بارے میں نازل ہے۔ شان نزول کا قاعدہ کیا؟ پہلے وہ شخص مراد ہوتا ہے جس کے حق میں نازل ہوئی۔ اگر وہ بلال حبشی کے بارے میں نازل، پہلا تو سب سے اکرم وہ ہو گیا، اور اگر دوسرے حبشی کے بارے میں نازل ہے پھر تو وہ اکرم ہو گیا، صحابہ میں کوئی بھی اکرم نہ ہوا۔ سب سے افضل یا وہ بلال حبشی ہو گئے یا دوسرا ہو گیا، صحابہ میں باقی تو کوئی بھی پھر افضل نہ ٹھہرا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور تیسرا اعتراض ایک منطقی ہے، میں آپ کو 50 تفسیریں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ اتقا کا معنی اتقا نہیں ہے، اتقا کا معنی تقی ہے۔ آپ نے روح البیان رکھی ہوئی ہے، کل جا کے روح البیان دیکھیں اتقا کا کیا معنی۔ اگر وہ بھی تقی لکھے، محنت انہوں نے کیا ہے بالغ فی الاتقاء، محنت انہوں نے کیا البالغ فی الاتقاء، البالغ فی الاتقاء۔ انہوں نے پہلے آپ اچھی طرح دیکھیں، میرا دیکھا ہوا ہے، اتقا کی جگہ تقی نہ لکھا، جو مرضی ہے کہیں، سمجھے بات۔ اور اس کے اندر یہ شعر بھی ان کا لکھا ہوا ہے کہ تمنا رجال ان تموت ان امت لست فی هذا المیدان او خدی، کہ مجھ سے لوگ تمنا میرے بارے میں کرتے کہ میں مر جاؤں، اگر بالفرض میں مر جاؤں تو میں اس میدان میں اکیلا نہیں ہوں۔ او خدی کہ بہت اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وحید کے معنی۔ اور امام قرطبی نے مثال دی ہے جیسے اللہ اکبر، اکبر اکبر کے معنی میں نہیں ہے، اکبر کبیر کے معنی میں ہے۔ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو سارے خداؤں کے مقابلے میں یہ ہمارا خدا سب سے بڑا ہوتا، تو پھر اکبر اکبر کے معنی میں تھا۔ یہ اکبر اکبر کے معنی میں نہیں، اکبر کبیر کے معنی میں۔ یہ قرطبی دیکھیں، آپ کو 50 تفسیریں دکھا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تفسیر جو ہے طبری ہے نا، تفسیر بالباس میں پہلا درجہ تفسیر طبری کا ہے، وہ یہی شعر لکھے گا۔ ان کا لوگوں نے تمنا کیا میں مر جاؤں، اگر بالفرض میں مر جاؤں تو میں اکیلا ہی تو نہیں ہونا، اور بھی دنیا مری ہوئی ہے، اور کو ڈر نہیں ہے تو مجھے اکیلے کو کیا ڈر۔ او خدی کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اکیلا، بلکہ میں اکیلا نہیں۔ او خدی کے معنی وحیدن ہے، سمجھ آئے گی بات۔ اب امت نے جو کچھ اس سے سمجھا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جامع اللہ علی شرافت العمالی، یہ آپ کو تو دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ عالم لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ جگہ جگہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اصل کتابوں میں ہے کیا۔ یہ 248 سے بحث شروع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں پوری امت میں، اور ان کے بعد جو خلفائے راشدین کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہے یہ سارے افضل ہیں، اور عشرہ مبشرہ کو چھوڑ کر بدری سب سے افضل ہے، بدر والوں کو چھوڑ کر احد والے سب سے افضل ہیں، ان کو چھوڑ کے پھر حدیبیہ والے سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد
جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ افضل ہے. لیکن آخری بات اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں خلفاء میں ہم نے افضلیت کا تو کبھی انکار نہیں کیا نا. ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ جمہور ہے، اجماع نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا لکھا ہے کہ فافضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر اس کے بعد علی. وہذا قول الجمہور، یہ جمہور کا قول ہے. اب ہماری بات سب کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ وہذا قول، تم بھی دیکھ لو اپنے آپ کو. وہذا قول الجمہور، یہ جمہور کا قول ہے، اجماع نہیں ہے. تو ہی قالا ابو الحسن الاشعری و ابو منصور الماتریدی. یہی بات ابو الحسن الاشعری نے کہی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صدیق جو ہے وہ اجماع افضل ہے، بعد میں اس کا رجوع ثابت ہے. آگے بات کر چاہیے. انہوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ حضرت صدیق کی افضلیت قطعی ہے. ان کے جتنے شاگرد ہیں گلے پڑ گئے ان کے، ایک نے بھی ان کی حمایت نہیں کی. اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال کے سمجھے بات. وہذا قول الجمہور فافضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. وہذا قول الجمہور. مولانا آپ کو کافی مزاحمت سے آنا پڑے. آ جائیں ایک مرتبہ دیکھ لیں. آ جائیں تشریف آئے. یہ آپ کو یہ تفاضل الصحابہ کا چیپٹر ہے. یہ صفحہ 428 سے شروع ہوتا ہے، 448 سے اور 459 تک جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مسئلۃ الثالثہ تفاضل الخلفاء الراشدین. یہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ادھر مناظرہ کر چکا ہوں، اس سے گل دے ہوتے جناب، جی اس سے گل میں مناظرہ کر چکا ہوں. کچھ دوست جس نے وہ میرے نال میں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میرے نال. ذکرنا فی المسألۃ السابقہ ان الخلفاء الراشدین الاربعہ ابا بکر الصدیق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب ہم افضل الامت بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے. اما تفاضل فیما بینہم، لیکن ان کا آپس میں ایک دوسرے سے افضل ہونا، کہتے ہیں ہم افضل الامت بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما تفاضل فیما بینہم فهو علی ترتیب فی الخلافہ، اور وہ ترتیب خلافت کے مطابق افضل ہے. فافضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. وهذا قول الجمہور. آگے بات کریں. اب ہی قال ابو الحسن الاشعری و ابو منصور ماتریدی. ہم عقیدے کے مدرسے ماتریدی ہیں نا، حنفی سارے ہم جو آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدے کے مدرسے میں ہمارا نام ہے ماتریدی. امام ابو منصور ماتریدی نے بھی یہی بات کہی، اشعریوں نے بھی یہی بات کی. ایک کتاب انہوں نے ایک روحانی لگنے روحانی شاہ صاحب کے خلاف کتاب لکھنا کہ اصل کتابیں نہیں لبنیاں، تو کتابیں نہ لبنا ہی وجہ ہماری مخالفت یہ نہ کتابیں لگنی پر تمہاری مخالفت کیا ہے. 195 صفحہ. یہ شرح عقیدت الغزالی. بہت شور کہتے ہیں امام غزالی یوں کہتے، امام غزالی نہیں یوں کہتے. یہ امام غزالی کی کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدت الغزالی، اس کی شرح ہے. اور اس کے لکھنے والے محمد بن محمد الغزالی الطوسی، یہ تو لکھنے والے ہیں. اور ان کے جو کتاب کی شرح جنہوں نے لکھی ہے وہ امام عارف باللہ ابی العباس احمد بن محمد البرنسی المعروف بالزروق الفاسی الشاذلی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ان کو اپنی صدی کا مجدد کہا ہے اپنے فتاوی میں، وہ ساتھ میں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں صفحہ 195 ہے. کہتے ہیں افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق. شرح عبداللہ بن عثمان صاحب فی الغار ملازم فی هذه الدار و فی تلك الدار. قال سمجھ والے جماع افضلیت علی سائر الصحابہ. سمعانی ایک آدمی ہے جس نے کہا کہ ان کی افضلیت پر اجماع ہے. ولا یترد بخلاف الروافض ومن قال لهم بقول وهذا مذهب اکثر اہل علم. یہ اکثر اہل علم کا یہ مذہب ہے. یہ مذہب جو ہے یہ اجماعی نہیں ہے. ولا خلاف فی افضلیت بعد وفات صلی اللہ علیہ وسلم والجمہور علی ترتیب الخلافت. جمہور علی ترتیب الخلافت. یہ جمہور کا مذہب ہے
ترتیب خلافت کے مطابق ان کے مراتب ہیں. یہ مذہب جمہور ہے، اجماعی نہیں. اجماعی نہیں. سمجھا کی بات؟ یہ عقیدہ غزالی ہے. اب آپ کو بہت زیادہ شور کرتے ہیں، ملا علی قاری نے یہ لکھ دیا ہے. ملا علی قاری صاحب کے بارے میں شاید آپ کو معلومات نہ ہو. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ابنیت و عقیدت ابی حنیفہ. اس کے اندر لکھا ہے کہ سرکار کے والدین کافر جیے، کافر مرے، اور ان کو کافروں کی طرح عذاب ہو رہا ہے. یہ مولوی صاحب اللہ علی قاری کا کہنا ہے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کا نام ہے ابنیت و عقیدت ابی حنیفہ. اور ان کا اس پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے. آپ نے بھی زندگی میں پڑھا ہے کہ حضور کے والدین کے کافر ہونے پر صحابہ اکٹھے ہو گئے ہوں، تابعین اکٹھے ہو گئے ہوں. امت میں کئی درجن کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین زمانہ فطرت کے لوگ تھے، ان کے لیے عقیدہ توحید کافی تھا، اور کبھی ان کا بت کے سامنے سجدہ کرنا ثابت نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام جب حج پر گئے، حضور کے والدین ماجدین کو سرکار کے اعجاز سے زندہ کیا گیا. سرکار کا انہوں نے کلمہ پڑھا، قیامت میں سرکار کی امت میں کھڑے ہوں گے. یہ ملا علی قاری صاحب کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 109 ہے. دیکھیں ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں. تماشے کی بات ہے کہ جو کتاب جس کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں پتا، ویسے ہی بزرگ. وقال بعض المشائخ ان علی فی آخر امرہ و انتہائی عمرہ سارا افضل من ابی بکر وغیرہ ہی. کہ بعض مشائخ اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ علی مرتضیٰ زندگی کے آخری حصے میں شیخین کریمین سے زیادہ اچھے افضل ہو گئے تھے. اور یہ کہ فحاظل اختلاف ہو بین حاضر طوائف الاسلامیہ، یہ جتنے بھی یہ کہ کون افضل ہے کون افضل ہے، یہ اختلافی مذاہب دیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حاضر اختلاف بین حاضر طوائف الاسلامیہ دلیل صریح علی ان مسئلہ تفضیل لیست من الامور القطعیہ. یہ اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ مسئلہ افضلیت کا یہ قطعی نہیں ہے. یہ ملا علی قاری ہے جس کو اپنا بزرگ سمجھتے کر بزرگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجدد فقہ انفی ہے. وہ مجدد فقہ انفی ہے. تو مجھے یہ بتایا، جب کہتا ہے سرکار کے والدین کافر جیے، کافر مرے، اور کافروں کی طرف انہیں عذاب ہو رہا ہے، اس کا تیرا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ وہی مجدد فقہ ہے. فوٹو لے رہے ہیں، لے لو، میرا چوری کا کام نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہم اسلام میں اور سنیت میں حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی کو ہندوستان کا معلم اول مانتے ہیں. اگر کسی آدمی کا بھی قول ان سے ٹکرائے تو ہم اس کے قول کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے جو اس پر بحث کی ہے وہ وہی ہے جو دوسری کتابوں میں آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. لیکن شاہ عبد الاقصی رحمۃ اللہ ملا علی قاری سے سینئر آدمی ہے. وہ بھی شاگرد ہے سید علی متقی دکنی کا، مگر شاہ عبد الاقصی اس سے پہلے پڑھے. یہ صفحہ 49 ہے. کہتے وہ فضل علی ترتیب الخلافت، جو خلفائے راشدین کی جو فضیلت ہے ترتیب خلافت کے مطابق ہے. یہ دو مقام پر بحث کی ہے. ایک مقام اول ہے، مقام اول میں یہ بات کہی ہے، اور آگے چل کر کے وہ اس کو واضح کرتے ہیں. اور جمہور برآنند کے مذکور شد بدعہ کے، جمہور اہل سنت والجماعت بری ترتیب اند کے مذکور شد. جمہور اہل سنت جو ہیں وہ اسی ترتیب پر ہیں جو ذکر میں آیا ہے. اور آگے چل کر کے فرماتے ہیں اجماع ہے پر کس بھی چیز پر ہے، کا افضلیت پر اجماع نہیں، ظنیت پر اجتماع ہے. یہ ملازم فرمائے. اجماع کے دلیل جاست برہمی افضلیت ظنیہ است. یہ صفحہ 61 ہے تکمیل الایمان کا. اس جگہ جو اجماع ہوا ہم مانتے ہیں اجماع ہوا ہے، لیکن کس پر؟ افضلیت پر. افضلیت پر اجماع نہیں ہوا، ظنیت پر ہوا ہے.
یہ اٹل بات ہے کہ ظنی یا حفظ سے تجاوز نہیں کرنا، یہ اجماعی مسئلہ ہے. یعنی ان کی افضلیت یہ اجماعی ہے، جسے باقی اجماع اس کا انکار کفریات میں سے، اس طرح یہ بھی اجماع پھر اس کا انکار بھی، پھر اس کو ظنی نہ سمجھنا بھی آج کس میں کفریات ہوگا. سمجھا کی بات؟ یہ موٹی موٹی باتیں تھی جو آپ نے سارے، یہ جو اس طرح پوری طرح پانڈا پھوٹا ہے، کہتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ میں نازل ہوئی. لفظ جو ہے نا اتقا، اس کو دیکھیں آپ کا ایک تفسیر روح البیان ہے نا، ترجمانی ہے، اس میں بھی دیکھیں، اس میں اتقا کا معنی تقی لکھا، اتقا نہیں لکھا. پھر اصول منطق کیا ہے جس کو کہتے ہیں لا آف آئیڈینٹی، اصول عینیت. جس وقت آپ نے کسی چیز کو کچھ چیز تسلیم کر لیا، پھر تمام گفتگو میں اس کو وہی مانیں گے. اگر اتقا کا معنی آپ نے تقی مان لیا تو پھر اتقا سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اور یہ عبدالعزیز پرہاروی نے جو کتاب لکھی ہے نبراس، اس کے اندر کہا یہ وصوف الظاہر ہیں دونوں کلمے، اشکا بھی اور اتقا بھی، دونوں وصوف الظاہر ہیں. کس طرح کہا؟ اگر اشکا کا معنی اشکا لیا جائے تو پھر اس کا فائدہ پہنچتا ہے مرجیہ کو. مرجیہ کہتے ہیں جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نکل آئی نہ وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں جائے گا. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا بدبخت جو ہے لا یصلاھا الا الاشقا، نہیں اس جہنم میں جائے گا سوائے اس کے جو سب سے بڑا بدبخت ہے. کہا اس کا معنی سب سے بڑا بدبخت اگر تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ فائدہ مرجیہ کو پہنچے گا. اور اتقا کا معنی اتقا تسلیم کر لیں، اس کا فائدہ معتزلہ کو پہنچے گا. ہاں روح المانی. لیکن آپ ایسا کریں مہربانی کر کے تعویلات اہل سنہ جو ابو منصور ماتریدی کی لکھی ہے اس کی نکال کے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے. وہ کہے گا ایک قول ان کے حضرت صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ایک قول ابی درداء کے بارے میں نازل ہوئی. پھر احتمال تو پیدا ہو گیا. نعرہ تکبیر، یار خوشی کا اظہار کریں، نعرہ تو لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان حضور مفکر اسلام. کم از کم یہ تقریر تو ٹیپ ہو گئی ہے، اس کی ٹیپ آئندہ 11ویں شی پر آپ کو ملے گی. ان سفروں میں میرے ساتھ یہ ساتھی کو لے جاتے ہیں، یہ آپ قریب کے پاس رکھ لیں. اصل کتابیں آپ کو دکھائی ہیں، بتایا ہے کہ کس کس وجہ سے یہ معنی لینا کہ ان کی افضلیت پر اجماع ہے. کسی کی بھی افضلیت پر اجماع نہیں، کسی بھی صحابی کی افضلیت. جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں وہ یا بلال حبشی کے حق میں جاتے ہیں یا وہ دوسرے حبشی کے حق میں جاتے ہیں، یا وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں. جس ابو صدیق کے حق میں جائے حضرت ابو درداء کے بارے میں جائے تو پھر ثابت کیا ہوگا؟ ثابت کسی کے حق میں نہیں، ظنیت سب کے بارے میں رہے گی. تو یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں، جیسا کہ میں خود مانتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں. لیکن یہ مذہب جمہور ہے، یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. مولا علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے، امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے، اور حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا. اور کیا مانگتے ہو؟ کاغذات مال دریافت کرو، جمع بندی بھی لکھا ہے فلانے نہیں ہے، ٹال بادشاہ بھی لکھا ہے فلانے زمین ہے. اسی طرح ادواس جیڑی اس میں لکھا ہوا ہے، شرط واجبات بھی لکھا ہوا ہے. اور کاغذ اسمان ایسی اتواریے نے سارے کاغذوں میں کسی نے نام ہے تو پھر اب آپ سلام پڑھ لیں، اس کے بعد وہ قدم بیعت کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کو دیکھا کہ آپ نے کہا میں شیعہ سے توبہ کرتا ہوں، ہمیں سب سے گرام رکھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا. اب ایک بحث ہے اس جگہ کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے.